نو ذوالحجہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے۔ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نو ذوالحجہ یوم عرفہ کا وہ عظیم بابرکت دن آ چکا ہے جس کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ یہ 8 نوافل اس طریقے سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دعائیں بھی قبول فرماتا ہے جو برسوں سے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آج کا دن صرف ایک دن نہیں، یہ تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں رب اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستوں، میں بتا رہا ہوں نو ذوالحجہ یوم عرفہ کے مقدس دن کی وہ دن جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ آج اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے بکھرے بالوں تھکے جسموں کے ساتھ مجھ سے مانگنے آئے ہیں، گواہ رہو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ سے دل سے گزارش ہے، اس نماز کا طریقہ صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ضرور بتائیں۔ کیا معلوم آپ کے بتانے سے کسی کے نصیب جاگ جائے، کسی کا گھر خوشیوں سے بھر جائے، کسی کی برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا تھا۔ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو حج جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی۔ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں قرآن میں قسم کھائی گئی۔ یہ مبارک دن ہے جن میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، توبہ کرنا، صدقہ دینا، نوافل پڑھنا اور دعائیں مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر ان سب دنوں میں سب سے عظیم دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دن ہے جس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں گنہگار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک ایسا عظیم سمندر دیکھا جس کی وسعت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ سمندر کے کنارے ایک فرشتہ کھڑا تھا جس کے 70,000 پر تھے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتہ حرکت کرتا ہے، جب الحمدللہ کہتا ہے تو اپنے پر پھیلاتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے پروں سمیت سمندر میں اتر جاتا ہے۔ پھر جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو فرشتہ باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے ہر پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سوچے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے فرشتے قیامت تک دعائیں کرتے رہیں۔ اور آج یوم عرفہ کے خاص نوافل میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عام عبادت نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس سے بندے قسمتیں کھلتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کے دن اخلاص کے ساتھ یہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر سے تنگی بے سکونی دور فرما دیتا ہے، اس کی دعائیں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے والدین کی بخشش ہو، آپ کے گھر میں سکون آئے، اولاد نیک بنے، قرض ختم ہو، بند راستے کھل جائیں اور آپ کی زندگی میں رحمتوں کی بارش ہو جائے تو آج یوم عرفہ کی یہ عبادت ہرگز مت چھوڑنا۔ ایمان والوں کی نشانی یہی ہے، جب ایسے مقدس دن آتے ہیں تو وہ غفلت میں وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، اگر پوری زندگی میں صرف ایک بار بھی یوم عرفہ کے یہ نوافل سچے دل سے پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے آج کا دن آپ کی تقدیر بدل دیں۔ اور اب توجہ سے سنیں، میں آپ کو 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کے وہ خاص نوافل بتانے جا رہا ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہو۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ اسلام کے سب سے عظیم بابرکت فضیلت والے دنوں میں سے ایک ہے۔
جس کی شان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس میں لاکھوں حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ یعنی یہ وہ دن ہے جس میں رب کریم اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذوالحجہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی، کیونکہ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنے جان مال کے ساتھ نکلا، پھر کچھ واپس لے کر نہ آیا۔ یوم عرفہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے، اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ سوچے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے عظیم رحمت فرماتا ہے، صرف ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتے، یہ وہ دن ہے جس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کا دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے خاص دونوں میں بہت زیادہ محنت فرمایا کرتے تھے، اللہ کے حضور روتے، دعائیں مانگتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی تلقین فرماتے تھے۔ یہی وجہ ایمان والے جب یوم عرفہ کا دن پاتے ہیں تو وہ اسے غفلت میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ توبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں۔ ان تمام احادیث فضائل سے معلوم ہوتا ہے 9 ذوالحجہ یوم عرفہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، بندوں کی تقدیر میں خیر بھلائیاں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہے ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں میں خاص طور پر یوم عرفہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر کریں، دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس عظیم دن کی رحمتوں برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ اسی طرح 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا مبارک و بابرکت دن ہے جس میں آپ نے خاص نوافل پڑھنے ہیں اور ان نوافل کے بعد کچھ خاص تسبیحات بھی پڑھنی ہے جو آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہوگی۔ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جس میں مانگی گئی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، رب کریم اپنے بندوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ نوافل کا طریقہ بالکل آسان ہے، بس دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، دینی کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے، جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ کیا پتہ آپ کے بتانے سے کسی کے نصیب جاگ جائے، کسی کے گھر میں سکون آ جائے، کسی کے برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کی نیت بتاؤں گا، پھر ان نوافل کا وقت بتاؤں گا، پھر ان کا آسان طریقہ، اور اس کے بعد وہ خاص تسبیحات اعمال بھی بتاؤں گا جو آپ نے نوافل کے بعد پڑھنی ہے۔ اب ذرا توجہ سے سن لیں، چاہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو یا مسجد میں عبادت کر رہے ہو، کوشش یہی کریں یہ نفلی عبادت سکون یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ خواتین اپنے گھروں میں پڑھ لیں اور مرد حضرات چاہے تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا گھر میں بھی۔ اس عبادت کا طریقہ اتنا آسان ہے، ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے نوافل دو رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ بعض لوگ 4 رکعت اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن اس عمل میں آپ نے صرف 2 رکعت کر کے سلام پھیرنا ہے، یعنی پہلی 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت نیت کریں۔ یہ حاجات پورے ہونے کا ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ محتاجی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ الحمدللہ آج 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا عظیم دن نصیب ہوا ہے۔ اس دن کو ہرگز غفلت میں ضائع مت کیجیے گا۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سے بڑھ کر
کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہوں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کے آنسو قبول فرماتا ہے اور ان کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذوالحجہ کے مبارک دن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ یعنی ان دنوں میں پڑھے گئے نوافل کیا ذکر، بہائے گئے آنسو، مانگی گئی دعائیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبول رکھتی ہیں۔ دوستوں، آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، لوگ دنیا میں کھو گئے، سوشل میڈیا فضولیت میں وقت ضائع ہو رہا ہے، شرم حیا کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ بہت سے ایسے بھائی بہن مائیں موجود ہیں جو راتوں کو جاگ کر اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہوں، آج کے اس مبارک دن کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ دن صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے، اگر یہ دن بھی غفلت میں گزر گیا تو پھر ہم کس امید پر بیٹھیں؟ ہماری تقدیر بدلے گی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوستوں، جنت آسانی سے نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے اور سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوم عرفہ کا یہ عظیم دن عطا فرمایا۔ آج اپنے رب کو منا لو، آج دل کھول کر دعائیں مانگو، کیا پتہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ ویسا تو اس مبارک دن میں بہت سے عبادات کی جاتی ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، کثرت درود پاک پڑھا جاتا ہے، توبہ استغفار کی جاتی ہے اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پورے امت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان عمل بھی آپ نے ضرور کرنا، کیونکہ رحمتیں سمیٹنے والا عمل ہے، یہ ٹوٹے تقدیروں کو جوڑنے والا عمل ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنے طرف متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ اب ان 8 نوافل کا طریقہ غور سے سن لیں۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب دل چاہے آپ نے یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ نے 8 نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے، پہلے 2 رکعت ادا کریں، پھر سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت کی نیت کریں، اس طرح کل 8 نوافل مکمل کریں۔ اب نیت اس طرح کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع سجدے مکمل کریں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ اس طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوبارہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے بالکل اسی طریقے سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلے 2 نوافل ادا کریں، پھر سلام پھیریں، اس کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی نیت کریں، پھر اسی طرح آخری 2 نوافل بھی ادا کریں، یعنی مکمل 8 نوافل آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل مکمل کر لیں تو اسی جگہ ادب سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کو کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر 1 بار درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، بند راستے کھولتا ہے، دعا کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اور 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، فوراً اپنے دل کے سب سے بڑی حاجت کی نیت کریں۔
اگر رزق چاہیے تو رزق مانگے، اگر خرچ سے نجات چاہے تو ماؤں مانگے، اگر اولاد چاہے تو اولاد مانگے، اگر سکون چاہے تو سکون مانگے۔ آج یوم عرفہ کا دن ہے، آج مانگنے والوں کی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ یقین جانیں آج آپ جس حاجت کی نیت سے یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے آپ کی جھولی بھر دے گا، کیونکہ یہ عام دن نہیں، یہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا مبارک دن ہے، وہ دن جس میں دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہے اور رحمتیں بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کے ابتدا تعوذ تسمیات سے کی جائے اس کام میں اللہ برکت، خیر، حفاظت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب آپ نیت کریں تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، پھر دل میں یہ تصور قائم کر لیں اس وقت دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ مدینے کے پاک فضاؤں میں بیٹھے ہیں، روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ بابرکت وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور رحمت مصطفیٰ آپ کے ارد گرد سایہ کیے ہوئے۔ اور پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بہت خاص وظیفہ، یہ ایسا عمل ہے جو بند قسمتوں کو کھول دیتا ہے، ویران زندگیوں میں خوشیاں بھی بھر دیتا ہے، خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ صرف سورہ اخلاص کی آیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ جو سب سے بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، سب کو دینے والا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے جب وہ عطا فرمانا چاہتا ہے تو نہ حالات دیکھتا ہے، نہ وسائل دیکھتا ہے، نہ بندے کی کمزوری دیکھتا ہے، وہ تو بس اپنے فضل سے نواز دیتا ہے اور بے روزگار کو روزگار عطا کرتا، بے اولاد کو اولاد عطا کرتا، محتاجوں کو غنی بنا دیتا ہے، خالص جھولیوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم اجرنا من النار۔ اس کا معنی ہے اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ آج یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں، رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگیں، جہنم سے پناہ طلب کریں۔ آپ نے اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تمام اعمال مکمل کر لیں، یعنی پہلے 8 نوافل ادا کر لی، پھر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیا، پھر 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار پڑھ لیا، تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیں اور عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر دل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ پھر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کریں، رزق میں کشادگی مانگیں، پریشانیوں سے نجات مانگیں۔ جو بھی آپ کے دل میں ہے آج اپنے رب سے مانگ لیں۔ یقین جانیں یوم عرفہ قبولیت کا دن ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے، یہ انعامات کا دن ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائے، اس مبارک دن کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موصولہ دار بارش کی طرح برستی ہے۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والے دن میں مکمل دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کے سکون دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیرے دربار پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ جو بھی اس وقت ہمیں سن رہا ہے اس کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، اس کی دکھ، غم، قرض، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے تمام مومن مومنات پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں نیک معلوم کون کس تکلیف میں ہے، کس کے دل میں کون سا درد چھپا ہوا ہے، لیکن تو سب جانتا ہے، سب پر اپنا خاص کرم فرما۔
اے اللہ ہمیں 5 وقتی نماز کا پابند بنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، ذکر اذکار کرنے والا بنا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔